اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں رہنے کے لیے کائنات کی سب سے خوبصورت جگہ دی یعنی جنت۔ وہاں ہر طرف سکون تھا، خوشبوئیں تھی اور ایسے نظارے تھے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں ایک کمی محسوس ہوتی تھی، کسی اپنے کی کمی جس سے وہ بات کر سکے۔ پھر اللہ کی حکمت دیکھیے، جب حضرت آدم سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اپنے پاس اپنی ہی طرح کی ایک اور مخلوق کو پایا۔ انہیں دیکھ کر آدم علیہ السلام کے دل کو ترار آ گیا، اب جنت مکمل لگنے لگی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو پوری آزادی دی، فرمایا جنت میں جہاں چاہو گھومو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس ایک درخت کے قریب مت جانا، اگر ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن دوستو، ابلیس جو انسان کا پہلا اور سب سے بڑا دشمن تھا، وہ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ کی نظروں سے گرا دے۔ شیطان نے سیدھا حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ ایک ہمدرد بن کر آیا۔ اس نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جسے کھا کر تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی فنا نہیں ہوں گے؟ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے سوچا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے، وہ اس کے فریب میں آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے اس منع کیے گئے درخت کا پھل چکھا، فوراً ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ شرم کے مارے جنت کے پٹوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تب اللہ کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ ایک بھول تھی، لیکن اللہ کا نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ حکم ہوا کہ اب جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر اتر جاؤ۔ زمین پر آ کر حضرت آدم اور بی بی حوا بہت روئے، انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہاں سے شروع ہوئی انسان کی زمین پر آزمائش کی کہانی۔